السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات، گزارشات و معروشات کے بعد درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، سرچشمہ رشد و ہدا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روز ازل سے یہ موضوع زیر بحث چلا آ رہا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ کسی نے اپنے تجربات کی روشنی میں، کسی نے اپنے تخیلات کی روشنی میں، کسی نے اپنے مشاہدات سے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے سوچ اور صلاحیت کے مطابق، اپنی تحریر و تقریر کے مطابق اپنا اپنا اندازہ قائم کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد انادل نے کہا کہ زندگی قدرت کا خوبصورت عکس ہے۔ چوکڑیاں برتے ہوئے ہرن نے کہا کہ زندگی ایک دل فریب جوانی ہے۔ طفل ناداں کے تبسم نے کہا کہ میری طرف دیکھو، زندگی تو مسرت و شادمانی ہے۔ غریب مزدور نے کہا کہ غریب مزدور نے کہا کہ زندگی دکھوں کا گھر ہے، مگر دولت مند نے کہا کہ زندگی دولت کا انبار ہے۔ میدان جنگ میں سپہ سالار نے کہا کہ زندگی سپر ہے، ڈال ہے۔ جوہری نے کہا کہ زندگی تو ایک لال ہے، مگر جناب صد حکیم مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ زندگی نہ ماضی ہے نہ حال ہے، بلکہ یہ تو حضرت انسان کی حرکت کا کمال ہے۔ اور اس حرکت کو، اس روانگی کو، اس چلنے کو، اس کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مقصد حیات بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں رب کہتا ہوں تیری زندگی یہ ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ باقی سارے زندگی کے معاملات ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ بیویوں بچوں کی محبتیں، یہ مال، یہ گھوڑے، یہ دولت، یہ دنیا داری، یہ سارا کچھ، سارے کا سارا کچھ دنیا کا سامان ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا وزیر محترم ایک مقابلہ منعقد کروانا چاہتا ہوں، اسے میں اپنی بادشاہی آدھی دے دوں گا کیونکہ میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ پوچھا کیسا مقابلہ؟ کہا میں اس بندے کو آدھی سلطنت سے نوازوں گا جو سب سے بڑا میری سلطنت کا بیوقوف ڈھونڈ کے لائے۔ ہر کسی نے آ کے اپنی بیوقوفی کے قصے سنائے، تو آخر کار ایک بندہ جس کو سب سے بڑا بیوقوف ڈکلیئر کیا گیا، سب سے بڑا جاہل ڈکلیئر کیا گیا اس سلطنت کا، اور وہ مالا بیوقوفی کی وہ سرٹیفکیٹ، وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا۔
وہ بیوقوف، وہ جاہل آدمی جس کے گلے میں سلطنت کا بیوقوف ہونے کا سرٹیفکیٹ ڈالا گیا، اس نے کہا بادشاہ اجازت ہو تو میں بیوقوف کوئی سوال کر لوں؟ بادشاہ نے کہا بھئی کرے سوال۔ وہ کہتا ہے یہ محل آپ کا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہے۔ یہ ریشمی پردے بھی آپ کے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے ہیں۔ اس نے کہا یہ نوکر چاکر اور یہ سلطنت کے سامان، یہ سارے امور، یہ سارے غلام، یہ ساری سہولیات، یہ ساری آسائشیں بادشاہ سلامت آپ ہی کی ہیں؟ اس نے کہا کیسے بیوقوفی والے سوال کرتے ہو، بچے سے لے کے 100 سالہ بزرگ تک سبھی کو تو پتا ہے یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ مجھے بتائیں، یہ گھوڑے، یہ چوپائے، یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ سونے اور چاندی کے پہاڑ، یہ دولت کے انبار، یہ ریشمی بستر، یہ بہترین غلام اور خواتین، بیویاں، یہ سارا کچھ ہی آپ کا ہے؟ اس نے کہا یہ سارا کچھ ہی میرا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ کتنی دیر رہو گے یہاں؟ اس نے کہا یار تم تو واقعی بیوقوف ہو، تمہیں سرٹیفکیٹ سند صحیح دی ہے کہ تجھے ان باتوں کا، ایک سطحی سی باتیں، عام سی باتیں، ان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ابھی اگلے پل کا پتہ نہیں ہے، کوئی 10 سال جی لے گا، کوئی 10 منٹ جیے گا، کوئی 50 سال جیے گا، کوئی 100 سال جیے گا۔ اس نے کہا بادشاہ اتنی چھوٹی سی زندگی کے لیے اتنی آسائشیں، اتنی سہولیات، تو اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا اس کے بعد پھر ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جس کا سلسلہ لامتناہی ہے، جس میں موت نہیں ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، خالدون فیہا ابدا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس کے لیے تو آپ نے اس سے زیادہ نوکر چاکر، آسائشیں، محلات، قیمتی اور ریشمی بستر، روشنی اور کمکمے، اس سے تو آپ نے 1000 گنا بادشاہ زیادہ اس کا اہتمام، زیادہ انتظام کیا ہوگا۔ تو بادشاہ نے نظریں نیچے جھکائی اور کہتا ہے کہ اس کا تو میرے پاس کوئی انتظام اور اہتمام نہیں ہے۔ اس نے اپنے گلے سے ہار نکالا، بادشاہ میں گلے میں ڈالتے ہوئے کہا کہ پھر اس سلطنت کے سب سے بڑے جاہل انسان تو آپ ہیں، یہ سلطنت اور یہ ہار اور یہ عہدہ بادشاہ سلامت کو مبارک ہو، میرے گلے میں کیوں پہنا دیا ہے یہ ہار؟ سب سے بڑے جاہل تو آپ ہیں کہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنا اہتمام، اس لامتناہی سلسلے کے لیے کوئی بھی اہتمام نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشنیں کرنے والے لوگوں، اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ کا فلسفہ میں نے محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو دیا ہے۔ پھر اگلی بات، شیطان نے کہا یا اللہ نکال تو مجھے رہے ہیں، دتکار تو مجھے رہے ہیں، تو مجھے مہلت دیتے ہوئے چند سہولیات سے بھی نوازا جائے۔ بارگاہ خداوندی سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا تیرے راستے سے ہٹا کے اپنے راستے پہ لگاؤں گا، مقابلہ کروں گا نعوذ باللہ۔ تو اپنے بندوں سے کہنا کہ اپنا کام کریں اور میں اپنا کام کروں گا۔ کہا جو میرے راستے سے بھٹک کے تیرے راستے پہ چلیں گے، تیرے راستے پہ چلتے ہوئے جب بھی معافی مانگیں گے میں رب ان کو معاف کر کے صراط مستقیم عطا۔ اس نے کہا میرا اگلا ہتھیار تو اس سے بھی خطرناک ہے، میں اپنی ذریت کو لے کے آؤں گا
اپنی فوجوں کو لے کے آؤں گا، اپنے تابعداروں کو لے کے آؤں گا، اپنے غلاموں کو لے کے آؤں گا، اپنے گماشتوں کو لے کے آؤں گا، اپنے تھنک ٹینک کو لے کے آؤں گا، اپنے کفر کے اماموں کو لے کے آؤں گا۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ایک ایک دن میں 70 مرتبہ محمد الرسول اللہ کی زبانی شیطان حملے کرے گا، ایک ایک دن میں 70 بار حملے کر کے تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہوئے ان کو تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ معاف کرے گا، لیکن اللہ کہتے کیسے بھٹکائے گا؟ کہتا گناہ ایسے کرواؤں گا کہ نیکی کے لبادے میں ملفوف کر کے گناہ ان کے سامنے پیش کروں گا، نیکیاں سمجھ کے کرتے جائیں گے، گمراہی کے راستے پہ چلتے جائیں گے۔ آج آواز آئی قولوا لا الہ الا اللہ، اور لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ کہا ایک دنیا دشمن ہو گئی۔ دنیا کیسے دشمن ہو گئی؟ وہ اپنی ساری طاقت کو، اپنی ساری ذریت کو، اپنے سارے چیلوں کو، شیطان اپنے ماننے والوں کو، سارے حزب الشیطان، سارا شیطان کا گروہ سب کو لے کے آ گیا۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کے دشمن بنا دو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ مل کے نگری نگری میں، کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں محمد الرسول اللہ کے خلاف ایک طاقت کھڑی کر دو، ایک فورس کھڑی کر دو، ایک پراپیگنڈا کھڑے کر دو، ایک جماعت کھڑی کر دو۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یا اللہ عمر ابن خطاب دے دے۔ کہا کیا کرو؟ کہا یا اللہ تیرے دین کو عمر ابن خطاب کی ضرورت ہے، شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تیرے ولی کی ضرورت ہے، ایک طاقتور سردار کی ضرورت ہے، میرے کندھے سے کندھا ملانے والے کی ضرورت ہے۔ کہا محمد رسول اللہ کو اللہ نے فاروق دیا، کفر کے تھنک ٹینکوں نے سر جوڑے، کفر کے اماموں نے اپنی مجلس سے مشاورت برپا کی اور کہا کہ محمد رسول اللہ اور صدیق اکبر، ان کے دور میں ہمارا مشن، ہمارا منہج، ہماری شرارتیں، ہمارے پراپیگنڈے، امت کو بکھیرنے کی سازش اور امت کو روکنے کی سازش، یہ محمد الرسول اللہ جو اکیلے ہی چلے تھے جان میں منزل اور صحابہ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اس کارواں کو روکنے کے لیے ہم نے کبھی قتل کے منصوبے بنائے، ہم نے کبھی طائف میں پتھر برسائے، ہم نے کبھی جنگ بدر برپا کی، کبھی جنگ احد میں اپنی ساری ذریت اور طاقت لے کے آئے، لیکن نہیں کامیاب ہوئے۔ کبھی فتح مکہ کے ہم نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، پھر ہم نے حنین میں، احزاب میں پوری کفر لے کے آئے، پوری طاقت لے کے آئے، پوری ذریت لے کے آئے، اپنے اونٹ مال اور متاع لے کے آئے، پورا زور لے کے آئے محمد رسول اللہ کو روکنے کے لیے۔ لیکن محمد رسول اللہ کے لوگ ایک ایک بندہ اور پوری امت کی طرح تھا، ایک ایک بندہ ایک تحریک تھا، ایک ایک بندہ پوری تنظیم تھا، ایک ایک بندہ وہ تھا کہ اگر ان کے نقش قدم پہ آج بھی چلے تو آواز آتی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپی۔ کون سے لوگ تھے وہ؟ جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، اور پوچھتے کن کے خلاف لڑانے کے لیے لے کے جا رہے ہو امام الانبیاء، جن کے پاس اور کھانے کے لیے اونٹ، سواریوں کے لیے اونٹ، دوڑانے کے لیے گھوڑے، زیرہ بختر، خود تلواریں، ساز و سامان جنگی، جنگ کے تجربے، بصیرت۔ ہم نے تو زندگی میں ایک جنگ بھی ابھی تک نہیں لڑی، اور نہ آپ نے ابھی تک ایک لڑائی خود لڑائی ہے، نہ آپ نے کسی جنگ میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ جری، یہ لڑنے والے، یہ صدیوں سے خون ریزی کرنے والے، ان کے خلاف ہمیں لڑانے کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ خالی ہاتھ ہے، جسم پہ خود اور جسم پہ زرہ تو دور کی بات ہے، ہمارے جسم پہ تو کپڑے بھی مکمل نہیں ہیں، ہاتھوں میں تلواریں تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ڈنڈے اور سوٹے بھی نہیں ہیں۔ کہا نہیں،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اتباع کرنے والے، کہاں صبح ہے تو کہہ دیا صبح ہے، کہاں شام ہے تو کہہ دیا شام ہے، کہاں شراب حرام ہے تو گلیوں میں پانی کا سیلاب، کہاں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے، کہاں سونا حرام ہے تو انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی، کہاں بیوی کے لیے لے جاؤ، کہاں محمد رسول اللہ کی نظر اقدس نفرت کے انداز میں نافرمانی ہوتے ہوئے، یعنی ہماری طرف سے نافرمانی ہو کسی چیز میں پڑے اور ہم اس کو پہنے رکھے، محمد کے غلاموں سے ہوتا نہیں ہے۔ کہاں جوتوں میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہاں آقا کہا ہے بیٹھ جائے؟ یہ نہیں کہا کھڑے ہو کے آ جائیں، آگے آ جائیں، کہا ہے بیٹھ جاؤ وہاں پہ بیٹھے، کہا کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ کھڑے رہے۔ اور وعدے کی تکمیل کی بات آئی، ہم تو کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، حج کیے ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے، بہنوں کے حصے نہیں دینا پسند کرتے، بھائیوں سے جائیداد پہ لڑائی ہے، بلا ضرورت جھوٹ ہے، ریاکاری ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو امت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ اپنی بات پہ آؤں، کہا عمر ابن خطاب کو لے جاؤ، اگر عمر ابن خطاب دنیا میں رہے تو کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں بچے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حادثہ ہو گیا اور عمر ابن خطاب شہید ہو گئے، یہ حادثہ ہو گیا کوئی؟ یہ کفر کے امام، کفر کے تھنک ٹینک، کفر کے گروہ، کفر کے دھڑے، انہوں نے کہا عمر کو لے جاؤ، عمر کے سر کی ضرورت ہے۔ پہلے کہتے تھے محمد رسول اللہ کے سر کی ضرورت ہے، اب کہتے ہیں اس کے سر کی ضرورت ہے جس کے متعلق فرمایا میں نبی ہوتا، آخری نبی نہ ہوتا تو میرے بعد عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ کہا اس کا سر چاہیے، شہادت ہوئی، اور کہا اکیلی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اکیلی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، امت میں ایسا بیج بونا ہے کہ امت ہمیشہ کے لیے قیامت تک ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ سازشیں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان نرم طبیعت کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منظم کرنے کی کوشش کی، امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر کار اللہ کی مرضی بھی ایسے تھی، وہ اپنے مشن میں کامیاب ٹھہرے۔ سیدنا عثمان کی شہادت دراصل امت کے اندر لڑائی جھگڑے نا اتفاقی کا ایک ایسا بیج تھا کہ عثمان کے حق میں لڑنے والے اور عثمان کی مخالفت کرنے والے دو ایسے دڑے کھڑے کر دو جو قیامت تک یہ اور ان کی اولادیں آپس میں دست و گریبان اور آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، امت کے ٹکڑے کر۔ اور دیکھا نہیں آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ان کی ریشہ دوانیاں، ان کے فسادات، ان کی شرارتیں پہلے سے بڑھ چکی ہیں، کیونکہ ایک بڑے مقصد میں کامیاب ہو گئی یہ لوگ۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو بس نہیں چلنے دیا، اس معاملے امت کا شرازہ بکھیر دیا، اور کیسی تکلیف دہ صورتحال، ایک طرف سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج قرون اولا کے لوگ، تہجدیں پڑھنے والے لوگ، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کرنے والے لوگ، تسبیح و تحلیل کرنے والے لوگ، اپنی نگاہوں سے محمد رسول اللہ کا مقدس چہرہ دیکھنے والے لوگ، ان کے پیالے سے، ان کے ہونٹوں سے جس پیالے کو لگے اس پیالے سے پانی پینے والے لوگ، محمد رسول اللہ کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھنے والے لوگ، ان کے پیچھے صف اول میں نمازیں پڑھنے والے لوگ، اور قرون اولا والے لوگ، اور وہ لوگ جن کے بارے آسمان والا رب کہتا ہے میرے پیغمبر تیرے یہ یار اتنے اچھے لگتے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ میں آسمان جنت میں سناتا ہوں۔ اور یہ لوگ موجود ہیں۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، کتنا دل خون کے آنسو رونے والا مقام ہوگا جو لوگ حساس اور صحابہ کی جماعت محبت کرنے والی اور جو آپس میں رحماء بینہم والے لوگ آپس میں تلواریں نکال کے تیر نکال کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، ایک گروپ یہاں پہ کھڑا ہوگا، کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔
اور پھر ان ظالموں نے دیکھا کہ یہ تو لڑائی نہیں ہو رہی، آدھے ادھر سے کوئی 10 بندے ادھر شامل کیے، کوئی 10 ادھر شامل کیے، دونوں طرف سے تیر چلا کے اسلام کی پہلی مسلمانوں کے درمیان، صحابہ کی مقدس جماعت کے درمیان لڑائی کروا دی۔ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، 25 منٹ آدھے گھنٹے میں اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بھی ابھی مقصد پورا نہیں ہوا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارتاً مختصر کرتا جاؤں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مزید بیج بویا، اور فساد کیا کھڑا ہوا، کنسیپٹ کیا دیا کہ جی یہ تو وہی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دڑے کو اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ بہت سے لوگ جنگ صفین، جنگ جمل، اور یہ بہت سے لوگ جو ادھر سے اور ادھر والوں نے شہید کیے ہیں، ادھر والوں سے کہا وہ ان کو چھوڑنا نہ، انہوں نے تمہارا بابا مارا تھا، اس کو نہ چھوڑنا، اس نے تمہارا چاچا مارا تھا، ادھر جا کے کہنا ان کو نہ چھوڑنا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتنوں کا دور، فسادات کا دور، امت کا شرازہ بکھیرنے کا۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور اس کے بعد آخری کیل ٹھونکتے ہوئے یہ کربلا والا سانحہ ہو گیا۔ کربلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے گئے تھے؟ اگر جنگ کرنے جاتے تو 1,44,000 صحابہ اور جو باقی ان میں سے موجود تھے اور تابعین کی جماعت، کسی کو بھی ساتھ نہ لے کے جاتے؟ اور یار آواز دیتے کہ لوگوں میں نہیں اس بیعت کو مانتا اور میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، کفر اسلام کی جنگ ہے اور اسلام زندہ ہوگا، اٹھو جنگ کے لیے چلے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی نہ ساتھ آتا؟ 10,000 کا لشکر، 10 کا 5 کا بھی تیار نہ ہوتا، 1,000 کا بھی تیار نہ ہوتا، اور یار کمال کی بات ہے ساتھ تو 10 بندے بھی نہیں ہیں۔ کہاں ہے وہ لشکر جو جنگ کرنے کے لیے نکلا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے نکلے نہیں ہیں، انہوں نے خط اتنے لکھے ہیں۔ ہماری ایک مرتبہ بات تو آگے سن لو، ہم یزید کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا نیل ہے ہماری بات تو سنو آگے، ہمارے پاس آ کے رہو۔ روکا گیا، کہا نہیں آپ مجھے 2 مرتبہ پیغام بھیجتے ہیں، بات سن لو۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے یہ بندے اچھے نہیں یار، نہ جانا، آپ سے لڑائی نہ کریں۔ آپ کے 10 مرتبہ پیغام آتا ہے کہ جناب صدقے جائیں، باری جائیں، قربان جائیں، آپ ہمارے متعلق سوچ رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو آپ پہ جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں، آئیں۔ تو وہ تو محمد رسول اللہ کے وہ نواسے ہیں جن کے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ، جن کی زبانوں کے ساتھ زبان، جن کے لب کے ساتھ لب، لعاب کے ساتھ لعاب ملا ہوا ہے، بصیرت والے، فہم و براثت، نرم دل۔ کہا بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اور پھر آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں، اگر مکہ سے کوفہ کی طرف جائیں تو ایک راستہ دارالخلافہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت کا حکمران یزید، وہ بیٹھا۔ جو مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو ایک راستہ شام کی طرف جاتا ہے، اور اس راستے پہ چلے تو 90 کلومیٹر پہ تقریباً کربلا آتا ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے تھے تو شام کی طرف 90 کلومیٹر کیا لینے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دارالخلافہ یزید کے پاس جا رہے تھے۔ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اس لیے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ کوفے والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ اور میں یزید سے بات کرتا ہوں کہ یزید اصل فسادی تو یہ لوگ ہیں، ان کا تو منصوبہ ہی کچھ اور ہے۔ یہ ہے ان کے 2 بوریاں خط، اور سیدنا حسین وہ خط ساتھ لے کے آئے تھے، گھوڑوں پہ لدے ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے سوچا کہ امت کا شرازہ بکھیرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تشت بام ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا، ہمارے نام سامنے آ جائیں گے، اور ان سپاہیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مطلب کے فوجیوں کو ساتھ ملاؤ، حسین کو دربار خلافت، وہ یزید کے دربار میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں یزید کی کوئی حمایت کر رہا ہوں یا اس کو بے قصور کہہ رہا ہوں، میں کسی پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے حزب اللہ کے سامنے حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ، یہ شیطان کفر کے امام، اپنا دھڑا، اپنا گروہ، اپنا تھنک ٹینک اسلام کا شرازہ بکھیرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری طاقت لگائی۔ الکفر ملت واحدۃ،
سارے کا سارا کفر، ایک ہی ملت، ایک قوم، اور یہ آج تک اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایسا فساد کھڑا ہوا، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے 100 سال بعد تک تاریخ کی کتابوں میں کربلا نہیں ملتا، 200 سال بعد تک کربلا نہیں ملتا، 300 سال بعد تک کربلا نہیں ملتا۔ اور ایک بات سے آپ اور بھی حیران ہوں گے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اموی بنو امیہ خاندان کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنیاں واقعہ کربلا ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ ان کی دوستیاں، ان کی رشتہ داریاں موجود ہیں۔ دشمنیاں نہیں، رشتہ داریاں، دشمنیاں نہیں، رشتہ داریاں موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اس پہ اتفاق ہو چکا ہے، جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں اتفاق کیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی کی تھی، یہ میرا نواسہ ہے جو دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ ایسا شرازہ بکھرا۔ اور میرے دوستو، آخری اپنی باتوں کی طرف چلتے ہیں کہ سامنے کفر ہے، اس کا تھنک ٹینک ہے، اس کی سازشیں ہیں، اس کے پروگرام ہیں، اس کی منصوبہ بندیاں ہیں، اس کے وسائل ہیں، اس کی فورس ہے، اس کے لوگ ہیں، کبھی سپر پاور کی شکل میں، اور کبھی امریکہ کی شکل میں، کبھی کفر کی شکل میں، کبھی یہودیوں کے اسرائیل کی شکل میں، اور کبھی اس کی شکل میں جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک دن میں 70 مرتبہ تیرے اوپر حملہ کرتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ ہے اس سے چھین لوں۔ حاجی صاحب، مولوی صاحب، اتقاف والے صاحب، مکے مدینے والے صاحب، پہلی صف کے نمازی صاحب، امام، مقتدی، خطیب صاحب، 70 مرتبہ ایک ہی دن میں حملے، اس سے جو ہے میں چھین لوں۔ اور کفر کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ خاکے بنا کے، آج بھی ان کا تھنک ٹینک کیا کر رہا ہے۔ اور دیکھ لے آج ان کے مہرے، اور مہرے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ جو سیدھا سادہ کفر کا مہرہ ہوتا ہے، وہ منافقین میں سے ہو یا کافرین میں سے، مشرکین میں سے ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، مطلب اسے جنت کا لالچ دے کے کہہ دیا کہ خودکش ماقب کرنا بہت عظیم الشان کام ہے، جبکہ اسے یہ نہیں پتا یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہوں، اسے وہ سمجھ رہا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، فنڈنگ کر کے، پیسے لگا کے، کبھی ہمارے کسی خطے میں، کبھی کہیں پہ، تو جناب پیچھے سے سرپرستی کی، منصوبہ سازیاں کی، تھنک ٹینک بنائے، باتیں لمبی ہیں، تاریخ سناؤں آپ کو، صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی سرکوبی کی، اور کیسے کیسے مشن، کیسے کیسے منصوبے ان کے پکڑے گئے، لڑکیاں تیار کی خوبصورت مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، ان کی دینی منصوبہ بندی، ان کی تنظیمیں اور تحریکیں تباہ کرنے کے لیے، صلاح الدین ایوبی نے ایک ایک کو پکڑ کے اکیلی کو قتل کیا، سارے منصوبے پکڑے، اور وہ ان کا جو تھنک ٹینک کا امام، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی تم نے صدا نہیں رہنا، اور ہمارے منصوبے تو صدیوں تک مشتمل ہیں، ہم نے ایک دو دن کے لیے یا تیرے دور کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی۔ صلاح الدین ایوبی چلے جائیں گے، ماؤں نے پھر ایسے لال کہاں پیدا کر دیں، کہا یہ مجھے بلایا ہے اور یہ پھول کیوں بچھائے ہیں میرے راستے میں۔ ہم تو آج خوش ہوتے ہیں، ڈاکٹر طاہر مصدق صاحب چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ، پھول کی پتیاں نشاور کی، کہا یہ پھولوں کی بارش، یہ پھولوں کی پتیاں کیوں ہیں، کہا اس لیے کہ آپ کے استقبال کے لیے ہم نے خوشی کے طور پہ یہ کیا ہے۔ کہا صلاح الدین ایوبی ان پھولوں کے اوپر، ان پھولوں کی پتیوں کے اوپر، اس گلاب کے اوپر چل کے سٹیج تک پہنچنے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے ان کی لاشوں کے اوپر چل کے بیت المقدس تک پہنچے اور بیت المقدس کو فتح کرے، پھر صلاح الدین ایوبی خوش ہوگا۔ اور یہ منصوبہ بندیاں ان کی آج بھی جاری ہیں،
امت کا شرازہ بکھیر دیا. کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں فرقہ بندی کی باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، کوئی کہتا ہے سنی کافر ہے، کوئی کہتا ہے وہابی کافر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کافر ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کافر ہے. قرآن حدیث تو ہم سنائیں. ہم کون ہے کفر کے فتوے لگانے والے؟ کفر کی زد میں خود کوئی آتا ہے تو آ جائے. کس کو کہے نام لے کے کافر؟ اور باتیں سن لو ہماری تنظیموں کی، تحریکوں کی. میں ہوں جی چیئرمین، میں ہوں جی صدر فلاں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، میں نے اجلاس کیا، میں نے بندے زیادہ اکٹھے کر دیے، میں نے تصویریں زیادہ شیئر کر دی ہیں. نمازیں کتنی پڑھی ہیں کوئی پتہ نہیں. اپنے کارکنوں کی تربیت. ابھی کا قرآن و سنہ موومنٹ ضلع فیصل آباد کا اجلاس تھا، اور میں نے کہا تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، یہ ہمارے دوست کام کر رہے ہیں، گلی گلی، نگری نگری، دروازے دروازے، بازار بازار جا کے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ دعوت دیتے ہیں. لوگوں آؤ محمد رسول اللہ کے دین کی طرف. ہم کہتے ہیں ہم نے تصویریں اتنی سینڈ کر لی ہیں، ہم نے سیلفیاں اتنی سینڈ کر لی ہیں، ہم نے اجلاس اتنے کر لیے. فرق کیا ہے؟ اپنے آپ پہ دین کو نافذ کیا ہے، اپنے گھر والوں کے اوپر نافذ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. کما حق ہوں دین میں تو میں بھی نہیں ہوں. ہو سکتا ہے آپ 95% ہو، میں 5% ہوں. لیکن کیا یہ سارا کچھ تنظیمیں تحریکیں اسی چیز کا نام ہے؟ اخباروں میں رپورٹیں آ جائے اس چیز کا نام ہے؟ واہ واہ بلے بلے ریاکاری ہو جائے یہ چیز ہے؟ یہ تنظیمیں اور تحریکیں ہیں. اور یہ نہیں ہے. میں نے کہا ابتسام علی ظہیر رحمت اللہ حافظہ اللہ تعالی، قیم علی ظہیر ان کے بیٹے ہیں حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا چیئرمینی مجھے ان اجلاسوں سے، ان بندے اکٹھے کرنوں سے، تصویریں، یہ سارا کچھ ضروریات تو ہیں، کریں گے، لیکن فوکس کردار سازی پہ ہے. جگہ جگہ، مسجد گلی گلی، محلہ محلہ جائیں، لوگوں کو دعوت دیں. لوگوں یہ کفر سامنے کھڑا ہے، گلی کے اس پار، یہ سڑک کے اس طرف کفر کھڑا ہے، ادھر میں کھڑا ہوں، آپ کھڑے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے لشکر ہو، سامنے والے بازار کے دوسری طرف، اور یہ پتا ہو کہ ہمارا بچہ، بیٹی، بیٹا، ہم، دادا دادی، چاچا، بیوی، کوئی باہر نکال فائن مار دیں گے، تو ہم جائیں گے باہر؟ وہ ہمارے دروازوں پہ اور مکانوں پہ گولیاں چلا رہے ہوں، ہم باہر جائیں گے؟ وہ ہمارے خلاف پوری جماعت، پورا فورس، پوری فنڈنگ، پورا روپیہ، پوری صلاحیتیں، پورا تھنک ٹینک، پوری سازشیں، پوری گماشتیں، سارا کچھ چیلے چانٹے اکٹھے ہو کے سامنے کھڑے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں بہت اچھا کر رہے ہیں. تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اندر بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں اندر بیٹھے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو ان میں سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے تیر کے ساتھ، اپنے تلوار کے ساتھ، ان بچوں کا، ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا مستقبل سیو کرنے کے لیے اپنا سینہ لے کے باہر نکلے ہیں نا، ان گروہ کے خلاف، اس دھڑے کے خلاف، اس شیطان کے گروہ کے خلاف، اور امت کا مستقبل سیو کرنے کے لیے یہ ہے میرے. اور یہ اور اندر بیٹھے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنا سینہ لے کے، اپنی گردن لے کے، اپنی جوانی لے کے، اپنا بڑھاپا لے کے، اس نے کہا بابا او بچوں، بابا بھی باہر جائے گا. یہ کون ہے ہمارے دروازے پہ آنے والے؟ کبھی محمد رسول اللہ کے کارٹون بناتے ہیں، کہاں ہے غیرت؟ کبھی محمد رسول اللہ کے خاکے بنائے، کہاں ہے غیرت؟ کبھی محمد رسول اللہ کو گالیاں دی جائیں، کہاں ہے غیرت؟ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھی جائیں، اور ابھی تک وہ لوگ، کبھی سلیمان رشدی اور کبھی وہ پروین کیا نام ہے، کبھی آسیہ ملونہ، ہم تو اس کو اپنے ملک میں بھی نہیں رکھ سکے، اپنے ملک میں نہیں رکھ سکے. اور چھوٹی سی بات کرنے والی، وہ کیا نام ہے، صدیقی، عافیہ صدیقی، ہم تو کسی کی حفاظت نہیں کر سکے. کیا کریں گے؟ اس نے کہا بابا، اور بابا کو بھی جانے دو،
ہتھیار ہے تب بھی جانے دو، بغیر ہتھیار کے ہے تب بھی جانے دو۔ اس درس کا پیغام ہے کہ کفر کبھی توہین انبیاء کی صورت میں، کبھی توہین خدا کی صورت میں، کبھی توہین صحابہ کی صورت میں، کبھی توہین اسلام کی صورت میں، کبھی توہین شاعر اسلام کی صورت میں آپ کے دروازے پہ کھڑا آپ کو للکار رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے دروازے پہ کھڑا آپ کو للکار رہا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ میں آپ لوگوں کو حالانکہ میں قرآن و سنہ موومنٹ کا چیئرمین ہوں، لیکن میں آپ کو کسی مخصوص تنظیم کی بھی دعوت نہیں دیتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج نفاذ قرآن و سنت سے متفق ہے، یہ لبرل، یہ بے حیا، یہ سیاسی پارٹیاں، یہ ملک لوٹنے والی، ملک کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے والی اور طاقت ہوتے ہوئے اسلام پہ بالکل چپ ساتھ لینے والی، یہ نظام سیاست ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ ابتسام کا ساتھ دو، لیکن اگر آپ نہیں دیتے، اگر آپ نہیں دیتے تو میں کہتا ہوں اس بھائی کا ساتھ نہ دے، میرا ساتھ نہ دے، اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی وابستگیوں کے ساتھ، اپنی اپنی تنظیمی محبتوں کے ساتھ رہ کے، اور کفر کے اماموں کا، کفر کے گماشتوں کا، کفر کے سرداروں کا اور مقابلہ کرو، کسی انداز میں کرو۔ اپنے اوپر 6 فٹ 5 فٹ 4 فٹ کے قد کے اوپر اسلام نافذ کر کے خدا کا نام ہے اتنا ہی کر لو۔ کوئی تبلیغ میرے منہ سے جاتے ہیں جی، میں ہم ان کے منہ کی وجہ سے، ان کی سیٹ چیئرمین کی وجہ سے وہ فلاں اجلاس میں جا رہے ہیں، فلاں تنظیم کے پروگرام میں جا رہے ہیں۔ اور بھائی میرے منہ کیا ہے؟ منہ کیا ہے؟ میرے دوست، میرے احباب، کسی کے منہ کی بات نہیں ہے۔ آپ اکیلا بندہ، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک ہے، ایک امت ہے۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، حضور زمانہ جاہلیت میں وہ ایک بندہ تھا جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا، حضور وہ کیا اس کو اٹھایا جائے گا؟ کیسے اس کو کس امت میں اٹھایا جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قیامت تک سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل آقا کی ہر بات۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ اسے نبی بنا کے بھی اٹھائے گا اور اس امت کا اکیلا امتی بنا کے بھی اٹھائے گا۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ وہ اکیلا یہ نعرے مارتا تھا، کہا نبی بھی ہوگا امتی بھی ہوگا، اکیلا ہی۔ آپ اکیلے امت ہیں، امتی بھی ہے، امت ہے۔ نیپولین بوناپارٹ ایک بہت بڑا علاقوں فتوحات سمیٹنے والا، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو، ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں تلوار اور دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں تلوار دے کے کہا کہ جاؤ دنیا فتح کرو، اس پر حکومت کرو اور فائدے اٹھاؤ۔ ہم سے تو یہ چیز چھوٹ گئی، ہم کس طرف آ گئے ہیں؟ مشہور وہ لکھاری ایک ولیم میوٹ، وہ کہتا ہے کہ گریٹ تھنگس آر ڈن when men and mountains meet, this is not done by jostling in the streets۔ وہ کہتا ہے کارنامے سر انجام دینا چاہتے ہیں، بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، دنیا پہ دوسرے لفظوں میں حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں ہم سے دین کا کام لے لے، ہم سے یا اللہ دین کا کام لے لے۔ تو اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو گریٹ تھنگس آر ڈن when men and mountains meet۔ اپنے عزم کو، اپنے ارادے کو، اپنی سوچ کو، اپنی دعا کو، اپنی قابلیت کو پہاڑوں کی چٹانوں جیسا مضبوط بنا کے تو لے کے آنا میدان میں، گلیوں میں مظاہرے کرنے سے اور توفیق ہے دعائیں کروانے سے بات نہیں بننی۔ تو میرے دوستو، کفر کے تھنک ٹینک کا، ان کے سرداروں کا، ان کی سازشوں کا، ان کے محلاتی پروگراموں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت ہے
کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی نہج پہ کریں، ہم اپنی تربیت دینی نہج پہ کریں، ہم منہج مصطفیٰ کو اپنائیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ بڑا سخت ہے شیطان کی ذریت اور شیطان کے ساتھ۔ ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ہم نے اپنا کاروبار ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنی بہنوں کے اپنے بھائیوں کے ساتھ لین دین کے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ ہم نے فلاں کائنات کی سب سے بڑی نیکی میرے نقطۂ نظر سے کیا ہے؟ کائنات کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کا قرض ادا کر دیں، اپنا کسی کو قرض ادا کر دیں، کسی کا آپ نے قرض دینا ہے اس کو ادا کر دیں۔ آپ کہیں گے یہ سب سے بڑی نیکی کیسی ہے؟ زمین آسمان کے برابر نیکیاں لے کے جا، قبر میں قرض کے ساتھ چلا گیا تو تیری نیکیاں کام نہیں آئیں گی، یہ قرض رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی نیکی کون سی ہوئی؟ قرض ادا کر۔ جس دن آپ قرض ادا کیا کریں، شکرانے کے نوافل آنکھیں اپنی گیلی کر کے تشکر کے آنسو کرایا کرے، اللہ اتنی بڑی نیکی کرنے کا تو نے مجھے موقع عطا کیا کہ تو نے مجھ سے قرض ادا کرنے کی نیکی مجھ سے کروا لی۔ ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ پوچھتا نہیں ہے ہم سے، یہ ہمیں ڈیل دیتا ہے، عرش والے نے نہ ڈیل دی تو پھر اس کی ڈیل کا کیا فائدہ؟ نہ قرض لینے سے ڈرتے ہیں، گاڑی لینی ہے، بنگلہ لینا ہے، میں اس بحث میں تو پڑھتا ہی نہیں ہوں، حرام ہے کہ حلال ہے۔ 20 سال کی قسطوں پہ لے رہے ہیں، عمر بابا جی کی 80 سال ہے، 70-60 سال ہے، اور 20 سال کی قسطوں پہ فلاں جگہ ہے، فلاں علاقہ ہے، وہاں پہ پلاٹ مل رہا ہے، مکان مل رہا ہے، کوٹھی گاڑی مل رہی ہے۔ کس نے ادا کر دی ہیں تیری قسطیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں، بابا جی کی قسطیں ادا ہوتی ہیں ہم سے۔ میرے دوستو، یہ قرض، یہ معاملات اپنے ٹھیک کریں۔ ہم مسجد میں نمازیں پڑھنے آتے ہیں، علماء کی جماعت ہے، صلحاء کی جماعت ہے، سلفیوں کی جماعت ہے، اہل سلف ہے، اہل توحید ہے، اور تنگ دلی اتنی ہے، نہ اس کا اشتہار برداشت ہوتا ہے، نہ اس کی پوسٹ برداشت ہوتی ہے، نہ اس کا بینر برداشت ہوتا ہے، اور ہم جپیاں ڈال رہے ہیں جی بین المذاہب امن کمیٹی، اس گروپ مکتبہ فکر کو بھی بلا لو، ان سے محبتیں بڑھاؤ، ان عیسائیوں کو بلاؤ، ان سے محبتیں بڑھاؤ، اور اپنا تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تبلیغی جماعت والا ہے، یہ مرکزی والا ہے، یہ جماعت الدعوہ والا ہے، یہ قرآن و سنت کا موومنٹ ہے، میں نے اس کے جنازے میں نہیں جانا، میں نے اس کی تصویر نہیں لگانی، میں نے اسے گروپ سے نکال دینا ہے، میں نے اس کا کچھ نہیں چلنے دینا۔ اپنا تو تجھ سے برداشت نہیں ہے، اور چلا ہے تو کفر کے، شرک کے، بدعت کے اماموں کے ساتھ۔ اور یہ میں دوسرے مکاتبہ فکر نہیں کہہ رہا، غیر مسلم کے ساتھ محبت کی پینگیں اچھی بات ہے، آپس میں تمام مکاتبہ فکر کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے، لیکن اصول طے کرنے چاہیے۔ تیرے ٹیبل پہ توحید پرست بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ تو یہ قانون پاس کروائے کہ امی عائشہ کا تقدس پہلے، صدیق کا تقدس پہلے، صحابہ کا تقدس پہلے، اولیاء اللہ کا تقدس پہلے، اور دین کے اماموں کا تقدس پہلے، اور جو کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا، ہم کو کیا ضرورت ہے اسے کچھ کہنے کی؟ ہم اس کا جھوٹا، بابے سمسام نے کہا تھا کہ جے تو پڑھ لوے کلمے دی بانی تے سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی، ہم تیرا جھوٹا پانی پینے کے لیے تیار۔ لیکن یہ اتفاق نہیں ہے کیونکہ محمد رسول اللہ کے کارٹون بنائے، ان کے خاکے بنائے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے، اللہ کے پیغمبروں کو گالیاں دے، ان کو تکلیف پہنچائے، علماء کو گالیاں دے، اور کہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرو۔ بات چیت کا راستہ تو تم نے خود بند کر دیا۔ برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ اور بھائیو، معاملات ٹھیک کریں۔ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے جو کچھ کمایا ہے ادھر ہی غیبتیں کر کے ادھر ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، باہر تو ہم کچھ بھی نہیں لے کے جاتے۔ شیخ سعدی کے بیٹے نے کہا بابا یہ نمازیں پڑھنے، یہ ہم نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، کتنے بدبخت ہیں۔ اور کہا بچے یہ تجھ سے زیادہ اچھے ہیں، تو نے تو نماز پڑھ کے گنوا لی ہے، یہ تو پھر بھی انہوں نے تو پڑھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں دوستو؟
اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنا لین دین، اپنے قرضے اور کفر کے اماموں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو کچھ آپ سے ہوتا ہے نا، اپنی صلاحیت کے مطابق لازمی کریں۔ قرآن و سنہ موومنٹ کا پلیٹ فارم، اور ہم ہر جگہ پہ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ کوئی فنڈ نہیں، کوئی فیس نہیں، کوئی تقریر کا پیسہ نہیں، کوئی پٹرول کا خرچہ نہیں۔ ہمیں بتائیں کس جگہ پہ فری آئی کیمپ لگانا ہے، بالکل فری میڈیسن دیں گے، 1 روپیہ بھی پرچی فیس نہیں لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے علاقے میں شیڈول کے مطابق جب آپ کا علاقہ آیا بالکل فری کریں گے۔ اور ہم کہتے ہیں ہمیں فنڈ نہ دیں، پیسے نہیں مانگتے، ہمارا چندہ مانگنا کم از کم میری چیئرمینی میں قاری صاحب کوئی مشن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ان تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ چلو، دین کا کام کرو۔ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا حق ادا کر دیا اپنے پلیٹ فارم سے، میں نے 10 بندے ان کے ساتھ جوڑ دیے۔ آج اختر صاحب اور ان کی کابینہ عصر سے مغرب تک ہمارا اجلاس تھا، اس میں موجود تھے۔ ہم نے کہا جی ہم انشاءاللہ ہمارے نوجوان ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہیں، جس جگہ پہ ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم بھی جیسے آپ کام کرتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بھی انشاءاللہ ہمارا پلیٹ فارم ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جس جگہ آپ، کیونکہ ہمارا تو مقصد ہی ہے اللہ کے دین کی سرفرازی، اللہ کے دین کی توحید کی آواز گلی گلی پہنچانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچانا۔ ہمارا بھی مشن یہی ہے، آپ کا بھی مشن یہی ہے۔ ہمیں نام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ کہیں گے نام لے لیں گے، جس جگہ روکیں گے نہیں لیں گے۔ تو میرے دوستو، آپ سب لوگ آج کے درس کا یہ پیغام لے کے جائیں کہ کچھ تو ٹھیک کریں۔ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کچھ تو وہاں دے کے آئیں۔ یا اللہ میں داڑھی منڈواتا ہوں، آج کے بعد آج یہاں دے کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد نہیں منڈواتا۔ جھوٹ چھوڑا نہیں جاتا، گناہ چھوڑے نہیں جاتے، فلاں گناہ نہیں چھوٹتا، لے آج نہیں۔ میں آپ کو بتانا تو نہیں پسند کرتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں گیا، اللہ مجھے لے گیا اللہ کی توفیق سے، میں نے کہا یا اللہ یہ نہیں میں کرتا۔ وہ کوئی بات بھی تھی، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک نہیں کیا۔ یا اللہ یہ نہیں کرتا، یہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں اپنی طرف سے، تو مجھے توفیق عطا فرمانا، استقامت دینا، یہ نہیں کرتا، نہیں کیا۔ وہ 2 باتیں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، کر کے آ گیا ہوں وعدہ، نہیں کیا بعد میں۔ ایک بندہ کہتا ہے یا اللہ سگریٹ پیتا ہوں، آج تیرے گھر بیت اللہ میں آیا ہوں، منہ سے بدبو آتی ہے، تو گواہ ہو جا، آج کے بعد مر گیا جو مرضی ہو گیا، نہیں پیتا تو نہیں پی کبھی۔ یا اللہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اگر یہ کام نہ کریں تو، دودھ میں پانی نہ ملائیں، آپ نے یہ کام نہ کرے تو نقصان نہیں ہوتا۔ یا اللہ تباہ ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، سارا مالی نقصان ہو جائے، آج کے بعد یہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے اس کا کام ایک باری بند کر دو، ٹھپ کر دو، دیکھو تو صحیح قائم دائم ہے کہ نہیں۔ وہ کتنی پریشانیاں، حضرت ایوب کے صبر کی طرح کتنی پریشانیاں، کتنی آزمائشیں، اور پھر اللہ کہتا ہے نہیں، یہ پکے رنگ والا ہے، یہ کچے رنگ والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری محنتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو، آپ کو صراط مستقیم پر اور ہم سب کو استقامت قبول کرتے ہوئے ہماری محنتیں قبول فرمائے۔ جن بھائیوں نے یہ درس رکھا ہے، شیخ عثمان صاحب، قاری صاحب، اور ہمارے شیخ صاحب جو کیا نام ہے ان کا، عبدالرشید صاحب، اور جتنے بہرحال سارے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ درس دینے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں ہے، انشاءاللہ اب جب بھی بلائیں گے انشاءاللہ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دین کے لیے ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔